اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 196 اور 197، 196 اور 197۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہر میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ آیت نمبر 197 ہے متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ ان آیات کی شان نزول کے بارے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ کفار و مشرکین اپنے دنیاوی عیش و آرام پر نازاں ہو کر مہاجرین اور انصار سے، جن پر ابتدا میں تنگ دستی اور پریشان حالی محیط تھی، انہیں تانا دیا کرتے تھے کہ تمہاری خدا پرستی اور پرہیزگاری ہم نے دیکھ لی، تم سے تو ہم ہر حال میں بہتر ہیں، ہم ہر حال میں تم سے بہتر ہیں۔ عیش و آرام میں ہم پر کوئی حلال و حرام کی پابندی نہیں ہے، ہم ہر طرح کے مزے اڑاتے ہیں، نہ ہمیں روزے نماز کی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، نہ مصائب و آزمائش کا جھنجٹ ہے، دنیا کا ہر عیش ہمارے پاس ہے۔ اور وہ بیان کیا کرتے تھے کہ دیکھیں ہم ایمان نہ لانے کے باوجود تجارت میں تم سے کتنا آگے ہیں۔ کفار کے قافلے یمن سے شام تک جاتے اور معقول منافع کما کر آتے، اور وہ پھر آ کر مومنین پر یہ تانا دیا کرتے تھے کہ تمہیں اس دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا اور وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا، تم تو صرف تہمات اور خیالی باتوں پر خوش ہو رہے ہو اور مصائب اٹھا رہے ہو، تو تم ہی جیسے کم عقلوں کا کام ہے کہ وہ اس طرح دنیا کے مصائب اٹھاتے رہیں، اور محمد کی باتوں نے تمہیں دیوانہ کر رکھا ہے۔ رب کریم نے یہاں کفار و مشرکین کی ان جاہلانہ باتوں کا رد فرمایا ہے۔ بالکل اسی مفہوم کی آیت ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 13 میں پڑھ آئے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں ایسے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ وہاں بھی رب کریم نے ان کی اس بات کو رد کرتے ہوئے رب کریم نے وحی نازل کی، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، سنو بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی ان جاہلانہ باتوں کا رد فرمایا ہے، اور طالب حق کو حقیقت حال واضح کی ہے رب کریم نے کہ یہ دنیا کی ترقی یہ کیا ہے، متاع قلیل ہے، یہ صرف چند روز زندگی کا عیش و آرام ہے۔ دنیا کا عیش و آرام مچھر کے سر اور مکھی کے پر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ دنیا کے عیش و آرام کو تو صرف متاع قلیل سمجھا جائے۔ جو صحیح پہچاننے والے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے وقت کا فائدہ ہے، اور نہ تو یہ سمجھا جائے کہ یہ عیش و آرام ان کے کفر کی وجہ سے انہیں مل رہا ہے، اور نہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ ان پر مہربان ہے، نہیں، آخرت میں ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اسی مفہوم کی آیت رب کریم نے سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 55 میں رب کریم نے فرمایا، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں اسی دنیا میں عذاب دے، اور وہ ان کی جب جانیں نکلیں اور وہ حالت کفر میں ہی ان کی جانیں نکلیں۔ تو متاع قلیل جو ہے یہ صرف چند روزہ زندگی کا لطف ہے، رب کی نظر میں یہ بہت حقیر فائدہ ہے۔ ہم دنیاوی دولت اور عیش و آرام کو اللہ کی رضا اور اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ بہت سطحی سوچ ہے کہ ہم دنیاوی دولت اور عیش و آرام کو اللہ کی رضا اور اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جو گناہ گار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ مجھے دیکھو کون سا ایسا گناہ ہے جو میں نے نہ کیا ہو، جبکہ میرے پاس ہر نعمت ہے، اچھا گھر ہے، اچھی اولاد ہے، مال ہے، دولت ہے، شان شوکت ہے، شہرت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا تمہیں قیام اللیل کی لذت کبھی نصیب ہوئی ہے؟ کیا تمہیں کبھی نماز میں خشوع و خضوع نصیب ہوا ہے؟ کیا کبھی رب کے آگے رو کر رغبت کے ساتھ دعا مانگنا نصیب ہوئی ہے؟ کیا تمہیں کبھی قرآن پاک کی تلاوت کی لذت نصیب ہوئی ہے؟ اس شخص کا جواب ہر بات کے اس شخص کا جواب نہ میں تھا۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو رب گناہ گاروں کو نہیں دیتا، یہ وہ نعمتیں ہیں جو رب گناہ گاروں کو نہیں دیتا۔ تو یہی بات یہاں رب کریم فرماتا ہے کہ اہل حق کو چاہیے کہ ان کے اس دنیاوی عیش و آرام سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ محض چند روز کی بہار ہے۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک شخص کو محض چند روز پلاؤ قورمے کھلا کر پھانسی کی سزا سنا دی جائے تو کیا یہ اس کا عیش ہوگا؟ عیش حقیقی تو یہ ہے کہ محض چند روزہ زندگی کی مشقت اور تکلیف اٹھا کر ہمیشہ کی ابدی زندگی کا عیش و آرام ملے۔ اور حقیقت یہ بھی ہے کہ سب سے بڑی دولت اور نعمت جو ایک انسان کے لیے اس دنیا میں ہے وہ ہدایت کا مل جانا ہے۔ اور یہی بات تو رب کریم نے سورۃ فاتح میں انسان کو سکھائی کہ اے انسان میں بتاتا ہوں کہ تم کون سی دعا مانگو۔ ظاہر مالک کائنات جو بتا رہا ہے کہ تم یہ دعا مانگو تو یقیناً وہ دعا انسان کے لیے سب سے قیمتی ہوگی۔ وہاں رب کریم نے سکھایا کہو اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ تو اصل جو کامیابی ہے وہ صراط مستقیم کا مل جانا ہے اور رب کریم کی محبت کا پا لینا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ دنیاوی دولت تو رب کافروں کو بھی دے دیتا ہے، اپنی ذات کے منکروں کو بھی دے دیتا ہے کہ رب کریم کے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، مگر ہدایت کی نعمت اور اپنی محبت رب کریم اپنے پیاروں کو دیتا ہے، اور رب کریم یہ دونوں نعمتیں بن مانگے نہیں دیتا، چاہنے والوں کو دیتا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ ان کی ظاہری عیش و آرام اور ظاہری ترقی کو دیکھ کر آپ کسی دھوکے میں نہ پڑیں۔ دنیا کی یہ ترقی رب کریم کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آیت نمبر 198 ہے 198 لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے رب کریم کے پاس باغات ہیں، بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑی مہمانی ہے۔ نزلا من عند اللہ، رب کے پاس ان کے لیے یہ سامان ضیافت ہے، یہ مہمانی ہے، یہ دعوت ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو رب کے پاس ہے ان کے لیے وہ بہت بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے، وہ بہت بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ یہ اختتامی آیات ہیں سورۃ آل عمران کی۔ رب کریم نے اس میں سب کا ذکر کیا ہے۔ گزشتہ آیت میں رب کریم نے کفار کا ذکر کیا، آیت نمبر 198 میں رب کریم نے متقین کا ذکر کیا، مومنین کا ذکر کیا، اور اس کے بعد آیت نمبر 199 میں رب کریم اہل کتاب کا ذکر فرمائیں گے۔ تو اس آیت میں رب کریم مومنین کا ذکر فرماتا ہے کہ مومنوں کے رب کریم نے فرمایا کہ یہ متقی لوگ، یہ مومنین قیامت کے دن نہروں والی بہشت میں ہوں گے، نہروں والی بہشت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور رب کریم ان کی بہت اچھی مہمان نوازی فرمائے گا۔ ان مومنین کے لیے رب کے پاس جو ہے، ان نیکوکاروں کے لیے رب کے پاس جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں ابرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے اور اولاد کے ساتھ بھی۔ جس طرح ماں باپ کا
انسان پر حق ہے، اسی طرح اولاد کا بھی باپ پر حق ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابرار وہ ہیں جو کسی کو ایذا نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان ابرار یعنی نیکوکاروں کے لیے جو کچھ ہے وہ بہت اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ہر شخص کے لیے خواہ وہ نیک ہو یا بد، موت اچھی چیز ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کے لیے ہے، وہ اسے بہت جلد مل جائے گا اور وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے اس دنیا کی زندگی سے۔ اور اگر وہ بد ہے تو جو اللہ کا عذاب اور اس کے گناہ جو اس زندگی میں اس کے لیے بڑھ رہے ہیں، اس کا بڑھنا موت کی وجہ سے اس کا بڑھنا ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ موت ہر شخص کے لیے اچھی ہے، نیکوکاروں کے لیے کہ وہ اپنے بہترین انجام کی طرف جلد پہنچ جائے گا، اور بدکاروں کے لیے اس لیے اچھی کہ ان کے گناہ جو ہیں وہ ان کا بڑھنا ختم ہو جائے گا۔ جتنی زندگی وہ جئیں گے گناہ اور بڑھتے رہیں گے، تو پھر موت ان کے لیے بہتر ہی ہے کہ کم از کم وہ بہت زیادہ گناہوں کے بوجھ کا انبار ان کے لیے نہ بڑھتا جائے۔ نیکوکاروں کے لیے رب کریم نے جو تیار کر رکھا ہے وہ اصل نعمتیں تو بیان میں آ ہی نہیں سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، نہ کسی کان نے سنا ہو، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہو۔ قرآن و حدیث میں جنت کی جن نعمتوں کا ذکر ہے ان کی حیثیت اہل جنت کے لیے نزولاً یعنی ابتدائی مہمان نوازی کی ہوگی، اور جو اصل نعمتوں سے نوازا جائے گا وہ احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ آیت نمبر 199 ہے۔ خاتمہ کلام کے طور پر رب کریم یہاں اب اہل کتاب کا رب کریم ذکر فرما رہا ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور بے شک اہل کتاب میں البتہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، اور وہ اللہ سے خشوع کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہیں بیچتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب خاتمہ کلام کے طور پر اب یہاں پہلے کفار کا ذکر آیا، پھر اہل ایمان کا ذکر آیا، اب اس کے بعد اہل کتاب کے اس فرقے کی رب کریم نے تعریف فرمائی ہے جو پورے ایمان والے ہیں، جو اپنے انبیاء اور اپنی تمام کتابوں پر بھی ایمان لائے، اپنے انبیاء اور گزشتہ بھی تمام انبیاء اور کتابوں پر ایمان لائے، اور اپنے رسول پر بھی نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان پر بھی ایمان لائے، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان لائے۔ یہاں ان کا ذکر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نجاشی بادشاہ جو نصارہ تھا، نجاشی بادشاہ شاہ حبشہ نے وفات پائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصرانی کے لیے استغفار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو رب کریم نے اس پر یہ آیات نازل فرمائیں کہ وہ نصارہ ہوں یا یہود ہوں، جب وہ اپنے رسول اور اپنی کتاب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر نازل کردہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہاں انہی لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ اہل کتاب کے یہ خوش نصیب اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی گریہ زاری سے معافی مانگتے ہیں، اور پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں اور اوصاف ان کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں اسے دنیا کی نظروں سے چھپاتے نہیں ہیں،
بلکہ ہر ایک پر واضح کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خود بھی ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کی رغبت بھی دلاتے رہتے ہیں۔ دنیا کے قلیل مفاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو انہوں نے نہیں چھپایا۔ ایسی جماعت اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پائے گی، خواہ وہ یہود میں سے ہو یا نصارہ میں سے ہو، یعنی وہ اہل کتاب جو مسلمان ہوئے۔ ان کی تعریف رب کریم نے قرآن پاک میں جا بجا فرمائی ہے۔ سورۃ قصص میں رب کریم نے فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دگنا اجر دیا جائے گا، ایک اپنے رسول اور اپنی ان پر نازل کردہ کتاب پر ایمان لانے، اور دوسرا اس کے بعد نبی آخر الزماں پر ایمان لانے اور ان پر نازل کردہ کتاب قرآن پاک پر ایمان لانے کی وجہ سے انہیں دگنا اجر دیا جائے گا۔ پھر 7ویں پارے کے بالکل آغاز کی پہلی آیت میں بھی رب کریم نے انہی کی تعریف کی ہے، انہی اہل کتاب کی تعریف فرمائی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب وہ اس کتاب کو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی سنتے ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 159 میں بھی رب کریم نے ان کی تعریف کی ہے، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اور پھر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 113 میں بھی رب کریم نے ان کی تعریف فرمائی، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کہ یہ سب اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں سے ایک جماعت راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ کرنے والی اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والی اور برائیوں سے منع کرنے والی ہے۔ تو گو ایسے لوگ بہت کم ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے اور با ایمان یہود علماء، لیکن ان کی یہود میں سے ایسے لوگ بہت کم ہیں، عبداللہ بن سلام اور ان جیسے با ایمان یہود علماء، لیکن ان کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچی۔ ہاں نصارہ میں سے اکثر لوگ ہدایت پر آ گئے اور حق کے فرما بردار ہو گئے۔ یہی چیز رب کریم نے قرآن پاک میں بتائی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے پیغمبر آپ دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہود اور مشرک ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ تو رب کریم نے یہاں اہل کتاب کی اور قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ اہل کتاب کی تعریف فرمائی ہے جو ایمان لائے ہیں۔ واللہ سریع الحساب، یعنی اللہ جلد حساب کر دیتا ہے، یعنی وہ جلد مزدوری دے دیتا ہے۔ تو یقیناً ایمان لانے والوں کے لیے رب کریم کے پاس بہت بڑا اجر ہے، وہ بہت جلد عطا کر دیتا ہے۔ اور آیت نمبر اب 200 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطوا اور تیار رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں خاتمہ کلام کے طور پر یہاں مسلمانوں کو 4 باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے، اسبرو، دوسرا صابرو، تیسرا رابطو، چوتھا واتقوا۔ پہلا ہے اسبرو، صبر کے لغوی معنی ہے روکنے اور باندھنے کے اور جمے رہنے کے۔ ایک تو صبر وہ ہوتا ہے جو ہم مصائب و آلام پر، بیماری پر، قحط پر، تنگ دستی پر اور موت وغیرہ پر صبر کرتے ہیں کہ سب تکالیف کو اللہ کی رضا سمجھ کر اپنے نفس کو بے قابو ہونے سے روکتے ہیں، راضی برضا رہتے ہیں۔ صبر کی ایک قسم یہ ہے۔ دوسرا ہے صبر علی الطاعات، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں پر جمے رہنا، یعنی اپنے آپ کو نیک کاموں پر اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری پر جمائے رکھنا، ثابت قدم رکھنا۔
جیسے روزے میں بھوک پیاس کو ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کرنا، جہاد میں گرمی میں چلنا اور دشمن سے لڑنا اور اپنے آپ کو وہاں جمائے رکھنا، تبلیغ دین میں واعظ و نصیحت کی راہ میں آنے والی تمام مشقتیں اٹھانا اور ان مشقتوں کے باوجود اپنے آپ کو تبلیغ دین پر جمائے رکھنا، یہ ہے صبر علی الطاعات، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں جمے رہنا۔ تیسرا ہے صبر عن المعاصی، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان منکرات سے بچنے پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، چاہے وہ چیزیں نفس کو جتنی بھی پسندیدہ ہوں، مگر اپنے آپ کو ان سے روک کر رکھنا بھی صبر ہے۔ تمام منکرات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا بھی صبر ہے۔ جتنی مشکل پیش آئے، جتنا شیطان کے بہکاوے اور نفس کی ترغیبات ہوں، لیکن اپنے آپ کو ان تمام منکرات سے بچائے رکھنا بھی صبر ہے۔ یہ ہے اسبرو۔ اور صابرو ہوتا ہے، اس میں مقابلے کا عنصر پایا جاتا ہے۔ صابرت یعنی صبر کو استقامت میں، یعنی صبر و استقامت میں دشمن سے بڑھ جانا۔ جیسے غزوہ احد میں رب کریم فرماتا ہے کہ آج تمہیں زخم لگے ہیں، تو سوچو کہ دشمن کو بھی تو اس سے 1 سال پہلے غزوہ بدر میں ایسے ہی زخم لگے تھے، ان کے بھی 70 مارے گئے تھے اور 70 قید کیے گئے تھے۔ انہوں نے 1 سال کے اندر دوبارہ چڑھائی کی، وہ مایوس ہو کر بیٹھ نہیں گئے، تو تم اپنا دل غمگین کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ تم اپنے آپ کو ان سے زیادہ صبر کرنے والا پاؤ، ان سے بڑھ کر تمہیں قربانی دینی ہوگی، تمہیں تو اللہ کے لیے وفاداری کرنی ہے۔ تو صابرو ہوتا ہے، صابرو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی خود بھی ثابت قدم رہیں اور دوسروں کی بھی ڈھارس بندھاتے رہیں۔ تیسری خوبی ہے ورابطو، مرابطہ کہتے ہیں، پہرے کو کہتے ہیں۔ جہاد کے لیے تیار رہنا، چوکی پر پہرا دینا، مورچے پر رہنا، اپنی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ بعض فقہا رباط کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ فضیلت دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جہاد غیر مسلموں سے کیا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ مسلمان اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت، جبکہ رباط جو ہے وہ مسلمانوں اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ رابط و ربط سے بھی ہے، ربط کے معنی باندھنے کے ہیں۔ خواہ دل کو محبت الہی سے انسان باندھے رکھے، یا جہاد کے لیے گھوڑے باندھے رکھے، یا نماز و صلات کے لیے اپنے دل کو عبادت کی جگہ پر باندھے رکھے، جیسے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہے، یہ بھی رابطو ہے۔ اصطلاح قرآن و سنت میں یہ لفظ اپنے دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ رباط یعنی اسلامی سرحد کی حفاظت کا انتظام بھی ہے، اور دوسرا نماز باجماعت کی پابندی اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار بھی ہے۔ دونوں کو احادیث میں رباط فی سبیل اللہ کہا گیا ہے، اور دونوں کے فضائل، بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آنکھوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے، ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روئے، اور دوسری وہ آنکھ جو جہاد فی سبیل اللہ میں پہرا دیتے ہوئے جاگی ہو۔ مسند احمد میں ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی سرحد کے کسی کنارے پر 3 دن تیاری میں گزارے، اسے سال بھر تک کی اس تیاری کا اجر ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی سنی ہوئی ایک بات سناتا ہوں، میں نے اب تک ایک خاص خیال سے اسے نہیں سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی راہ میں 1 رات کا پہرا 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ وہ تمام راتیں جو قیام اور تمام دن سیام میں گزارے ہوں ان سب سے افضل ہے۔ دوسری روایت میں انہوں نے اس حدیث کو نہ بیان کرنے کی وجہ بتائی کہ مجھے ڈر تھا کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے تم سب لوگ مدینہ چھوڑ کر میدان جنگ میں نہ چل دو۔ اور رابطہ رکھنا کو بھی کہتے ہیں، یعنی اہل ایمان کے ساتھ رابطہ۔ دین کے کام جب اجتماعی سطح پر ہو رہے ہوں
تو آپس کے تعلقات اور میل جول رکھنے کو بھی رابطو کہا جاتا ہے۔ اس طرح اس اجتماعی کام کو آگے بڑھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ ایسے ہی جیسے قرآن فہمی کی کلاسز ہوں، جیسے درس و تدریس کی محفلیں ہوں، اس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا اس کام کو آگے بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ ایک دوسرے کی مشکلات کے وقت اس کی مدد کرنا، اگر دین کا کام کرتے ہوئے کوئی مشکل گرہ راستے میں آ جائے اور دوسرا حوصلہ چھوڑ رہا ہو تو اس سے مل کر اس کی اس مشکل گرہ کو اس کے لیے کشادہ کرنے میں مدد دینا، اس کا حوصلہ بڑھانا اور اس کو آگے بڑھنے میں اس کے ساتھ تعاون کرنا، یہ سارا رابطوں میں آتا ہے۔ چوتھا تاکید جو رب کریم نے مومنین کے لیے فرمائی ہے وہ ہے واتقوا اللہ۔ رب کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور یہ چاروں کام رب کریم فرماتے ہیں، چاروں کاموں کی روح تقوی ہے۔ اسی میں جب تقوی دل میں ہوگا تو پھر ان کاموں میں کامیابی جو ہے، حقیقی کامیابی تک تم پہنچ سکتے ہو۔ رب کریم فرماتا ہے کہ تم میرا لحاظ رکھو، میرا ڈر ہی تمہارے دلوں میں ہو، تو کل جب تم مجھ سے ملو گے تو تم نجات یافتہ اور بامراد ہو جاؤ گے۔ تو تمام کاموں کی روح تقوی ہے، اور اس میں کامیابی تقوی سے ہی حقیقی کامیابی ملتی ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ تقوی اپنے دل میں رکھو، تاکہ جب تم روز محشر اللہ تعالیٰ سے ملو تو تم فلاح پانے والے لوگوں میں تمہارا شمار ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سورۃ آل عمران کی یہاں تکمیل ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ یا رب کریم ہمیں نفع عطا فرما اس علم سے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہمیں سکھا وہ علم جو ہمیں نفع عطا فرمائے۔ وزدنا علما، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ آمین ثم آمین۔